أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: كان عمنا العباس نافذ البصيرة. صلوات فرد محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلى محمد. شب ولادت حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ سب کو جس کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ چھٹے امام کا فرمان ہے، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے: کانا عمنا العباس، میرے چچا عباس نافذ البصیرہ، ان کے اندر ایک اہم ترین صفت جو پائی جاتی تھی وہ بصیرت تھی. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصیرت انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت کہ جس کے وجہ سے وہ حق اور باطل میں تمیز پیدا کر سکتا ہے کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز باطل ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. ہر وہ شخص جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جائے گی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی با بصیرت ہے، یعنی کہ بصیرت رکھتا ہے، اچھے برے کو سمجھنے کی اس کے اندر تمیز ہے. قرآن مجید نے اس کے الٹا اپوزٹ جو لفظ ہے وہ اعمیٰ کہا ہے، یعنی اندھا. اب وہاں اندھے سے مراد جو ہے یہ آنکھوں کا اندھا نہیں، دل کا اندھا. هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور بصیر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ظاہر سی بات ہے، ایک وہ آدمی یعنی دل کا اندھا ہے جسے حق اور باطل، غلط اور صحیح سمجھ میں نہیں آتا وہ، اور ایک وہ کہ جسے حق اور باطل سمجھ میں آتا ہے، جسے اچھا اور برا سمجھ میں آتا ہے، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو قرآن مجید نے کہ جس کے پاس وہ بصیرت نہیں پائی جاتی اس کو اندھا کہا ہے، اعمیٰ اس کو جو ہے وہ اندھا کہا ہے. جس انسان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے، جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے نا بصیرت والی، شیطان اسے گمراہ نہیں کر پاتا، چونکہ اس کے اندر وہ چیزیں ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ کہاں گڑبڑ ہے کہاں صحیح ہے، وہ سمجھتا ہے اس کو. قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ 3 طرح سے لوگوں کے پاس آتا ہے. ایک جگہ استعمال ہوا قرین اللہ، یعنی وہ آدمی کا دوست بن جاتا ہے اس کی زندگی میں، اس کو گمراہ کرتا ہے. قرین یعنی اس کے دوست بن جاتا ہے، اس کے نزدیک ہو جاتا ہے. ایک جگہ آیا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یعنی وہ بالکل گھس جاتا ہے اس کے اندر، اس کی اولاد، اس کے مال میں شریک ہوتا ہے شیطان، یعنی بس اب وہ اس کے چنگل میں پوری طریقے سے جو ہے وہ آ گیا ہوتا ہے. اور ایک جگہ یہ ہے کہ اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جب شیطان ان کے نزدیک آتا ہے تو وہ ان سے دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بصیرت ہے، کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں. اب جب سمجھ جاتے ہیں تو وہ آتا بھی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا کام تو بیکار ہو گیا نا. وہ جب اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ تو سمجھ گیا میری چال کیا ہے، میں کس طرح گمراہ کر رہا ہوں. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ صفت پائی جاتی ہے نا کسی کے اندر،
تو وہ شیطان کے چنگل سے بچ جاتا ہے، شیطان اسے گمراہ جو ہے وہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو بصیرت کا ہونا بہت ضروری ہے انسان کے اندر، خاص طور سے آج کی زندگی میں اس کو سمجھ آتی ہو ان چیزوں کی، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، اس کو جو ہے وہ چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا پھیلائیں اور بات آپ کی سمجھ میں آئے تو میں اس کی کچھ قسمیں کر دیتا ہوں، یعنی یہ کئی طرح کی ہو سکتی ہے بصیرت جو انسان کے اندر ہو۔ پہلی چیز بصیرت اعتقادی، اعتقاد جو ہے آدمی کا جو عقیدہ ہے آدمی کا، چاہے وہ اصول دین ہو یا فروع دین ہو، وہ بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا مذہب ہے میرا، میں کیا اپنا رہا ہوں، توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، یہ سب اس کو بصیرت کے ساتھ اس نے جو ہے وہ اپنایا ہو، دلیل کے ساتھ اپنایا ہو، عقل کے ساتھ اپنایا ہو۔ چونکہ اگر عقیدے میں بصیرت پائی جائے گی تو پھر جلدی سے اسے کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ تو بصیرت اعتقادی یعنی عقیدے میں بصیرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پانچویں امام کے زمانے میں ایک جوان تھا محمد بن طیار، وہ 4 عقیدوں کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا۔ اس زمانے میں وہ 4 عقیدے بہت تھے۔ ایک تو زیدیہ، یہ یمن میں جو ہے آج کل، چوتھے امام کے بیٹے جناب زید، وہ ان کو امام مانتے ہیں اس کو، تو وہ زیدیہ کہلاتے ہیں، زید بن علی ابن الحسین۔ تو ایک تو زیدیہ کہ یار یہ صحیح ہے کیا عقیدہ۔ دوسرا تھا حروریہ اصل میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے لوگ تھے، وہ خوارج تھے اصل میں، یعنی جو امیر المومنین کو کافر مانتے تھے۔ تو 2 عقیدے ہو گئے۔ تیسرا جبریہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے جبرن، یعنی میں اگر سچ بول رہا ہوں تو اللہ بلوا رہا ہے، میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں اللہ بلوا رہا ہے، میں اگر اچھا کام کر رہا ہوں تو اللہ کروا رہا ہے، میں اگر برا کام کر رہا ہوں تو اللہ کروا رہا ہے، یعنی ایک عقیدہ یہ ہے جبریہ۔ تو یہ تو بالکل ہی، یعنی کہ آپ اگر ابھی ان کی دلیلوں میں جاؤ تو سارے ہی بیکار ہیں، چونکہ جب یہ تو پھر جنت اور جہنم کا فائدہ کیا ہے، ثواب اور عذاب کا کیا مطلب ہے؟ تو ہی تو مجھ سے گناہ کروا رہا ہے، تو ہی مجھ سے چوری کروا رہا ہے، پھر کل کو تو ہی مجھے جہنم میں ڈالے گا، تو وہ فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ تو اللہ کے عدل کے اوپر جو ہے وہ حرف آتا ہے۔ تو زیدیہ، خوارج، قدریہ یا جبریہ، اور ایک ہے مرجعہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی دل صاف ہونا چاہیے، نماز پڑھو نہ پڑھو۔ بہت سے لوگ اس کے جو ہے وہ آج کل قائل بھی ہوتے ہیں، کیا ہے مولانا دل تو صاف ہے نا، سب کچھ کر لیں گے برے کام، دل تو صاف ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جس درخت کی جڑ صاف ہو، اچھی ہو، صاف ستھری ہو، اس میں کوئی جو ہے وہ نہ لگا ہوا ہو، تو اس کا پھل بھی تو اچھا ہوتا ہے نا۔ تو اگر تمہارا دل صاف ہے تو تمہارے اعمال سے کیوں نہیں جھلکتا؟ بھائی اگر درخت کی جڑ اچھی ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں پائی جاتی، تو پھل تو اچھے آئیں گے۔ تو اگر تم کہتے ہو دل اچھا ہے تو پھر کام سارے پورے کر رہے، دل پاک ہے، دل پاک کیا مطلب ہے؟ دل پاک اگر ہے تو یہ ساری چیزیں اچھی ہونی چاہیے۔ تو وہ 4 عقیدوں میں گھرا ہوا تھا، زیدیہ، حروریہ، قدریہ، مرجعہ، ان 4 اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا اس میں صحیح ہے، اور کسی سے بتا بھی نہیں رہا تھا، پوچھ بھی نہیں رہا تھا، اپنے کمرے میں گیا اور لاک کر کے جو ہے وہ بیٹھ گیا کہ صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد دروازے پہ دق الباب ہوئی، اور صاحب جو ہے وہ دروازے پہ گیا تو 5ویں امام کا غلام کھڑا تھا، اس نے کہا کہ تجھے امام نے بلایا ہے۔ اب دیکھیے اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا، کہا تجھے امام نے بلایا، اور اب یہ کہتا ہے جیسے ہی میں دروازے میں داخل ہوا اور امام کی نگاہ پڑی تو آپ نے پلٹ کے کہا لزیدیہ للحروریہ للقدریہ للمرجعہ علینا، یہ سارے عقیدے بیکار ہیں، اگر کوئی صحیح عقیدہ ہے تو وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہم صل
یعنی تم جو ہے وہ اس عقیدے کے اوپر جو ہے وہ چلے آؤ. تو بصیرت عقیدے میں بہت ضروری ہے، بصیرت اعتقادی. آپ کا جو عقیدہ ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے، عقلی معیار کے اوپر ہونا چاہیے. اس کو آپ کو پتا ہو کہ نہیں یہ جو ہے وہ حق ہے، اب چاہے وہ اصول دین میں ہو چاہے فروع دین میں ہو. 7ویں امام کے زمانے میں ایک جوان تھا عبداللہ بن حسن، بڑا متقی پرہیزگار، نمازی روزے دار، مسجد میں بھی آتا تھا، وہاں کے بیٹھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، مگر 7ویں امام کو نہیں مانتا تھا، 7ویں امام کو قبول نہیں کرتا تھا، یعنی گویا امامت کو قبول نہیں کرتا تھا. اچھا امام اسے مسجد میں دیکھتے تھے، سلام علام بھی ہوتا تھا. ایک دن امام نے کہا اس کو ابا علی، اس کو ابو علی، ابو علی کہتے تھے، ابا علی انی احب عملک، میں جو یہ تمہارا جو عمل ہے نا اسے پسند کرتا ہوں. یعنی بہرحال تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اس نے کہا تو میں کیا کروں پھر فرزند رسول؟ کہا جاؤ مدینے کے جو فقہاء ہیں ان سے پوچھو، ان سے بات کرو تو تمہیں پتہ چلے گا. وہ گیا، اس نے ادھر ادھر پوچھ گچھ کی، اور کچھ دنوں کے بعد پھر امام سے ملا اور کہنے لگا فرزند رسول ملا ہوں سب سے مگر کچھ فرق تو نہیں دکھائی دیا، جو کہ تو ہے وہی، کوئی نے الگ تو کوئی چیز بتائی نہیں، آپ ہی مدد کیجئے نا. تو امام نے اسے بتایا کہ دیکھو اصل میں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر ولایت علی نہیں ہے نا تو یہ سب بیکار ہے. ولایت علی کا جو عقیدہ ہے وہ ان سب سے اوپر ہے، لہذا تم ان کے ساتھ ساتھ ولایت اور امامت کو بھی جو ہے وہ قبول کرو. اللہم صلی علی محمد. تو بصیرت ہونا بہت ضروری ہے. کہیں میں پہلی چیز بصیرت عقیدتی، آپ کے عقیدے میں بصیرت ہو، حق باطل صحیح غلط جھوٹ سچ آپ میں یہ سمجھنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہو عقیدے کے لحاظ سے. ورنہ اگر نہیں ہوئی نا تو جیسے معاویہ نے بیوقوف بنا رکھا تھا نا لوگوں کو، ایسے ہی بنے رہیں گے عقیدے کے لحاظ سے بھی، اگر وہ بصیرت نہیں ہے ہمارے پاس. آپ دیکھو اس نے کیا کیا تھا، جن لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا اسی لیے نا ان کے پاس وہ سمجھ ہی نہیں تھی حق اور باطل کو، اور نتیجہ کیا رہا؟ 40 سال اور 70,000 ممبروں سے جو ہے وہ امیر المومنین کو جو ہے وہ گالیاں دی گئی اور امیر المومنین پر جو ہے وہ لعن کی گئی. کون کو لوگ کر رہے تھے؟ جو بے بصیرت تھے، جن میں وہ حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی. اس نے کہا علی کو برا کہو، وہ کہنے لگے. علی کو گالیاں دو، وہ گالیاں دینے لگے. جبکہ گالی دینا تو کم سے کم قرآن نے صاف منع کیا ہے کہ بھائی کافروں کے بھی خداؤں کو برا نہ کہو، ورنہ وہ پلٹ کے تمہارے خداؤں کو جو ہے وہ گالیاں دیں گے. تو تم ایسا نہ کرو. لیکن اب وہ لوگ تھے وہ گالیاں دے رہے تھے. تو چونکہ اس عقیدے کو قبول کرنے میں لعنت والے کو کوئی بصیرت نہیں تھی ان کے پاس، بس اس نے کہا اور مان لیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ ایک دن دھڑام سے گر گیا. یہ عقیدہ ایک دن ختم ہو گیا. کیسے؟ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے 22 رجب میں اشارہ کیا تھا، مگر یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ الگ ہے. عمر بن عبدالعزیز نے اس کو ختم کیا تھا، ممبروں سے لعن کو ختم کیا تھا. مگر ختم کیسے کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ اس نے ایک دن ایک مسیحی کرسچن ڈاکٹر تھا اس کے دربار میں، اس کو بلایا اور اسے بلانے کے بعد کہا کہ میرا ایک کام کرنا. کہ کیا؟ کہ کل دربار میں آنا اور کہنا کہ میں تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں بھائی مجھے نہیں کرنی. اچھا وہ سچ میں سمجھ گیا شاید. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنی. اس نے کہا بھائی کون کر رہا ہے؟ تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنا، آگے جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں وہ کرنا. کہ پھر آگے کو میں سنبھال لوں گا، تم جو ہے وہ کرنا. اور اسے ایک دو بات بتائی کہ تم بس یہ کہنا. اس کے بعد اگلے دن دربار لگا. عمر بن عبدالعزیز نے بہت سے لوگوں کو جو ہے بلایا. میری بات غور سے سنیے گا، مجھے دور تک جانا ہے. دور تک جانا کا مطلب مجھے کہیں جانا نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں، یعنی مجھے بات تھوڑا لمبی لے جانا ہے. تو دربار لگ گیا، بڑے بڑے درباری اور علماء اور فقہاء بیٹھ گئے، سب جم گئے. اب وہ مسیحی ڈاکٹر کھڑا ہوا اور اس نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ خلیفہ اجازت ہے میں کچھ کہوں؟ کہا بولو. کہا میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. خلیفہ تو نہیں بولا، لیکن جو بغل میں بیٹھے تھے
دھڑلے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی تو مسیحی ہے، یہ مسلمان ہے، کیسے ایک مسلمان کی لڑکی جو ہے وہ تمہیں دے دی جائے گی؟ نہیں ہو سکتا، کرسچن ہے. اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اور وہ تو پہلے سے پڑھا رکھا تھا اس نے، عمر بن عبدالعزیز نے. کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ تم جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ صاحب تم جو ہے وہ کافر ہو، تم جو ہے مسیحی ہو اور یہ مسلمان ہے. تمہارے رسول نے تو علی کو اپنی بیٹی دے رکھی ہے. دیکھیے تمہارے رسول نے تو علی کو اپنی بیٹی دی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی کہاں جوڑ رہا ہے؟ علی تو مسلمان تھے. دوسرا بولا صرف مسلمان نہیں، وہ تو اول مسلمین تھے، سب سے پہلے اسلام لائے. اس نے کہا بڑا عجیب بات ہے یار، اگر وہ مسلمان تھے تو ممبروں سے لعنت کیوں کرتے ہو؟ اگر وہ مسلمان تھے تو ممبر سے لعنت کیوں کرتے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز نے غصے سے چاروں طرف کو دیکھا اور کہا سنو، یا تو اس کی بات کا جواب دو، اور اگر جواب نہیں دے سکتے نا تو کل سے میں حکم نامہ لکھوں گا کہ ممبروں سے علی پر لعن کو جو ہے وہ بند کیا جائے. چلیے پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد. تو بصیرت اعتقادی جناب عباس کی اہم ترین صفت ہے بصیرت. حق اور باطل میں فرق، غلط اور صحیح کی پہچان، اور یہ صفت ہم سب کے اندر ہونی چاہیے. اس کی اگر ہم قسمیں کریں تو پہلی بصیرت اعتقادی. آدمی کو اگر بصیرت اعتقادی نہیں پائی جائے گی نا، آج ہم جس موڑ پہ کھڑے ہیں خاص طور سے امام زمانہ کے سلسلے سے کبھی بھی ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. آپ دیکھو کتنے لوگ اٹھتے ہیں، اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے، اتنا لمبا کیسے جا سکتے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، کب آئیں گے، کیا کر رہے ہیں، کیسے ظہور ہوگا. اور کچھ اس طرح سے آتے ہیں، کچھ دوسرے راستے سے آتے ہیں. ہماری تو ملاقات ہوتی ہے. جن کی ملاقات ہوتی ہے وہ دکان نہیں کھولتے، وہ بتاتے نہیں بٹا کے صاحب جو ہے وہ ہماری ملاقات ہوئی ہے. وہ اور قسم کے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایران میں بہت سی عورتیں قید میں ہیں. کیوں؟ جرم کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ ہم امام زمانہ کی بیوی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ گمراہی ہے. تو بصیرت اعتقادی بہت ضروری ہے. آپ کو سمجھ آنی چاہیے، آپ کا جو عقیدہ ہے وہ عقلی ہونا چاہیے. آپ کا جو عقیدہ ہے وہ آپ کو سوچ سمجھ کے آپ اس عقیدے کو جو ہے وہ مانتے ہو، اس میں آپ کے اندر بصیرت ہونی چاہیے. ورنہ جانتے ہیں خاص طور سے اس موڑ پہ جہاں ہم کھڑے ہیں آج، تاریخ کے جس حصے پہ ہم کھڑے ہیں، بنی اسرائیل والا حال نہ ہو جائے. جناب موسیٰ 30 دن کے لیے گئے تھے، اللہ نے امتحان لینے کے لیے 10 دن بڑھا دیے کہ دیکھیں قوم کیا کرتی. اور جب واپس آئے تو کیا ہوا تھا؟ وہ جو سامری نے ایک بچڑا، گائے کا جو بچہ وہ بنایا تھا، اس کی پوجا کر رہے تھے سارے کے سارے. کتنے دنوں میں؟ صرف 40 دن غائب ہوئے تھے. صرف 40 دن غائب. وجہ کیا تھی غائب ہونے کی؟ وجہ کیا تھی گمراہ ہونے کی؟ چونکہ جناب موسیٰ کی بات نہیں مانی. وہ کہہ گئے تھے میں جا رہا ہوں، میرے بعد ہارون کو ماننا، جو میرا بھائی ہے اس کی بات ماننا، گمراہ نہیں ہو گئے. انہوں نے نہیں مانی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ سارے بت پرست ہو گئے، سارے اس گائے کے بچڑے کی جو ہے وہ پوجا کرنے لگے. عزیزو آج ہم تاریخ کے ایسے ہی موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا امام غائب ہے. اگر امام غائب ہے تو انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ میرے بعد کس کی بات مانو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ علماء ہیں، وہ فقہاء ہیں، وہ مجتہدین ہیں، وہ مراجع ہیں. اگر ہم اس راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو الحمدللہ جس طرح سے ہم نے یہ 1400 سال کا سفر طے کر لیا ہے، اسی طرح سے عقیدہ امام زمانہ کو لیے ہوئے امام کے ظہور تک جائیں گے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو پہلی چیز کہے میں بصیرت ضروری ہے، عقیدے میں بصیرت ضروری ہے، بصیرت اعتقادی. دوسری چیز کہے میں بصیرت ضروری ہے، بصیرت اخلاقی. بصیرت اخلاقی کیا ہے؟ ابصر الناس، لوگوں میں بابصیر ترین آدمی وہ ہے کون؟ ابصر الناس من
بصرا علی عیوبے، جو اپنے عیبوں کو جانتا ہو. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، دوسروں کے عیب ہمیں معلوم ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنے عیب معلوم نہیں ہوتے. تو یہ تو بے بصیرتی ہے نا. بصیرت تو یہ ہے کہ پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اپنے عیب، عیوب اخلاقی جو ہمارے اندر ہیں، جو عیوب پائے جاتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے. تو دوسری اہم چیز ہے بصیرت اخلاقی، اور وہ ہے کیا؟ وہ اپنے عیوب کا جاننا. بھائی ابھی رسول اکرم کا زمانہ نہیں ہے کہ جوان جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ نصیحت کیجئے مجھے. تو وہ تو چونکہ سامنے والے کو جانتے تھے مشکل کیا ہے، لہذا اس کے مشکل کے حساب سے وہ کیا کرتے تھے؟ حل بتا دیتے. جوان جاتا کہے تو صاحب مجھے کچھ نصیحت کیجئے، آپ نے کہہ دیا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو. اب وہ 10 مرتبہ بھی کہتا نا مجھے نصیحت کرو، تو آپ کیا کہتے تھے؟ احفظ لسانک. ان کو پتا تھا کہ اس کی مشکل یہاں ہے. کوئی جاتا تھا یا رسول اللہ نصیحت کیجئے، لا تغضب، غصہ مت ہو. آپ جانتے تھے کہ اس کی مشکل جو ہے وہ زیادہ غصہ ہونا ہے، یہ غصے پہ کنٹرول نہیں کرتا. کوئی جوان جاتا تھا کہتا ہے یا رسول اللہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہوں. رسول اکرم نے کہا کہ جو میں کہوں گا وہ کرو گے. 3 مرتبہ اس سے جو ہے وہ اقرار لیا، اور اس کے بعد کہا آج کے بعد جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ تو پہلے اس کے نتیجے کے بارے میں سوچ لو کہ اس کا جو اینڈ ہوگا، اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ کیا نکل سکتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، تو تم کامیاب رہو گے. تو چونکہ رسول تو جانتے تھے سامنے والا، ابھی رسول نہیں، اپنے عیوب کسے جاننا ہے؟ خود ہمیں جاننا ہے. بصیرت اخلاقی یہ ہے کہ ہمیں اپنے عیوب کو جاننا ہے اور پھر انہیں پہ جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے، اور تب ہم کہلائیں گے کہ یہ آدمی بصیرت اخلاقی رکھتا ہے، اخلاقی طور پر جو ہے یہ بصیر آدمی ہے. ایران و عراق کی جب جنگ چل رہی تھی تو شہید رجائی رحمت اللہ علیہ، وہ جب کوئی نیا جاتا تھا نا وہاں مجاہد لڑنے کے لیے، تو وہ اسے ایک لمبا سا پرچہ دیتے تھے. اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہوتی، غیبت، جھوٹ، اچھے کام بھی لکھے ہوتے، نماز پڑھی، نماز شب پڑھی، ایک لسٹ ہوتی تھی. اور اوپر لکھا ہوا تھا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ کوئی تمہارا حساب کرے. اپنا حساب خود کر لو. اور اس میں ہوتا کیا تھا کہ دیکھو یہ پورے ہفتے یہ لسٹ اپنے پاس رکھو، اور اگر تم نے مثلا جھوٹ بولا تو اب لسٹ پہ لگاؤ، ہاں آج میں نے جھوٹ بولا. نماز پڑھی تو لکھو نماز پڑھی، نہیں پڑھی تو لکھو آج مجھ سے نماز جو ہے وہ چھوٹ گئی مثلا. اور کہا جب پورا ہفتہ ہو اب بیٹھو حساب لگاؤ، تم نے کیا کیا، کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا. اور اب یاد رکھو اب جو تم سے غلط ہوا ہے اس کا جبران یہ ہے کہ آئندہ کو اس سے جو ہے وہ بچو. مثلا اس ہفتے اگر تم سے نماز رہ گئی تھی تو اگلے ہفتے کوشش کرو کہ تم سے نماز جو ہے وہ چھوٹنے نہ پائے. جھوٹ بول لیا تھا تو حساب کرو کہ آئندہ اس ہفتے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولوں گا. تو حاسبو قبل ان تحاسبو. ابھی کوئی بتانے والا نہیں ہے کسی کے عیب، ہمیں خود اپنے عیب کے اوپر جو ہے وہ بصیرت جو ہے وہ رکھنی ہے، اپنے عیب کو جو ہے وہ خود ہمیں سمجھنا ہے. اور اسی لیے اللہ بھی کہتا ہے بل الانسان، انسان ایک ایسا ہے الا نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے عیب کے اوپر، اپنے نفسوں کے اوپر جو ہے وہ بصیر ہے، یعنی وہ خود اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے. آپ نہیں میرے بارے میں اتنا جانو گے جتنا میں جانتا ہوں، اور ویسے مجھ سے زیادہ بیوی جانتی ہوگی میرے بارے میں، اسے آج تک کوئی اچھی چیز دکھائی نہیں دیتی کہ بھائی کچھ تو اچھا ہوگا یار، اب میں ایسے تو نہیں، اللہ نے ہمیں جو ایسی تو نہیں بنا دیا. یعنی ہم سے زیادہ ہمارے عیب. تو اگر کسی کی بیوی کسی کے پیچھے نماز پڑھ لے نا یا کچھ ایسا تو سمجھ لو کہ بھائی تم اس کی نظروں میں نیک ہو، ورنہ پھر گئے کام سے. چلو ایک صلوات پڑھ رہا. تو دوسری بصیرت کیا ہے؟ وہ ہے بصیرت اخلاقی. پہلی بصیرت اعتقادی. اعتقاد میں آپ کو جو ہے بصیر ہونا چاہیے، آپ کے جو عقائد ہیں وہ بصیرت کے ساتھ. آپ کے جو اخلاقی بصیرت ہے یعنی آپ اپنے عیوب کو جو ہے وہ جانتے ہو، اور جاننے کے بعد انہیں دور کرنے کی کوشش کریں. تیسری چیز بصیرت اجتماعی. سوسائٹی میں آپ کیسے رہ رہے ہو، سوسائٹی کی
کس غلط عادت میں آپ پڑ رہے ہو. سوسائٹی میں بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں, سوسائٹی میں بہت طرح کی چیزیں رائج ہوتی ہیں. آپ کو کیا بصیرت ہے؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کون صحیح ہے, کون سی چیز غلط ہے, کون سی عادت اچھی ہے, کون سی عادت جو ہے وہ بری ہے. ہو سکتا ہے بعض مرتبہ مذہب کے نام پہ ہی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں مگر غلط ہے. اب غلط ہے تو وہ آپ کو سمجھنا ہے. اجتماع میں جو عادات اور رسوم اور غلط عادتیں چل رہی ہیں ان میں آپ کو سمجھ رکھنی ہے. اسے کہتے ہیں بصیرت اجتماعی. ہو سکتا ہے دین کے نام پہ ہی آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہو, تو وہاں آپ کو سمجھنا ہے کہ نہیں بھائی یہ اس نے لبادہ دین کا اڑایا ہے اس بات کو, لیکن یہ دین نہیں ہے. مثلا رسول اکرم کی ایک بیٹی تھی رقیہ, وہ والی بیٹی نہیں. ہم کئی بار باتوں میں یہ کہتے ہیں نا, رسول اکرم کی صرف ایک بیٹی تھی شہزادی, اور جو بیٹیاں تھیں وہ ان کے گھر میں پلی بڑھی تھیں. ان میں سے ایک تھی رقیہ. اس کی جب وفات ہوئی تو رسول اکرم نے قبر میں اتارا اور آپ نے ایک دعا کی کہ پروردگار میری اس بیٹی کو عثمان بن مظعون کے ساتھ محشور کرنا. یعنی اس کا حشر کس کے ساتھ ہو؟ عثمان بن مظعون کے ساتھ. امیر المومنین کے جو بیٹے کا نام ہے نا ایک کا عثمان, وہ اس عثمان پہ نہیں ہے بھائی. وہ جو چیختے ہیں کہ عثمان, وہ اس عثمان پہ نہیں, یہ اس عثمان کے اوپر ہے. عثمان بن مظعون ان کے اوپر جائے ہوئی ہے. تو کتنے بڑے متقی اور پرہیزگار رہے ہوں گے کہ رسول اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری اس بیٹی کو عثمان بن مظعون کے ساتھ محشور کرنا. لیکن جانتے ہیں کیا ان کی پرابلم کیا تھی؟ وہ جو بصیرت اجتماعی تھی اس میں مثلا پورے نہیں اترے ایک جگہ پہ. کیسے؟ کہتے کہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ گھر ور چھوڑ کے اور بس تنہائی میں عبادت کرنے لگے, نہ بچوں کی طرف دھیان, نہ کھانے کی طرف دھیان, نہ پہننے کی طرف دھیان. تو اسلام تو نہیں کہتا نا اس چیز کو. رسول اکرم کو پتا چلا کہ بھائی پٹری سے اتر گئے. آپ نے انہیں بلوایا اور کہا کہ بھائی میں نبی ہوں. کہا میں نے تو شادی بھی کی ہے, میں تو بیویوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں, میں تو اچھا کھانا بھی کھاتا ہوں, میں تو اچھا لباس بھی پہنتا ہوں, میں کبھی روزہ رکھتا ہوں, کبھی روزہ نہیں رکھتا ہوں, کبھی پوری رات جاگ کے عبادت کرتا ہوں, کبھی نہیں کرتا ہوں. تو یہ جو تم نے دین نکال لیا کہ صاحب سب کچھ چھوڑ کے اور ایک طرف بیٹھ جاؤ اور بس وہ دین ہے, یہ غلط ہے. اصل دین وہ نہیں ہے. دین وہ ہے آپ اجتماع میں رہو, سوسائٹی میں رہو اور تب دیندار بن کے رہو. انہی میں رہو اور ان میں رہ کے اپنے کو دیندار جو ہے وہ بناؤ. تو ایک تیسری بصیرت کون سی ہے؟ وہ ہے بصیرت اجتماعی. سوسائٹی میں جو غلط رسومات ہیں, جو صحیح چیزیں ہیں, ان میں آپ جو ہے وہ تمیز پیدا کر سکیں. یہ بصیرت ہونی چاہیے. چوتھی چیز وہ ہے بصیرت سیاسی. سیاسی بصیرت کتنی ہے ہمارے اندر؟ ہم سیاسی چیزوں کو کتنا سمجھتے ہیں؟ بصیرت سیاسی کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں ہم کتنی تشخیص دے سکتے ہیں. یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ غلط راستہ ہے, یہ صحیح راستہ ہے, یہ غلط سیاست ہے, یہ صحیح سیاست ہے. یہ آدمی کے اندر ہونی چاہیے. اور خاص طور سے جب فتنہ پھیلا ہوا ہو, جب فساد پھیلا ہوا ہو, جب حق اور باطل جو ہے وہ مکس ہو, اس وقت سمجھنا ہے. جنگ صفین چل رہی ہے, امیر المومنین کے پاس ایک جوان آیا اور اس نے کہا کہ یا علی, جب گھر سے چلا تو مجھے یقین تھا کہ آپ حق پہ ہو. جب گھر سے چلا یقین تھا, راستے میں یقین رہا, یہاں آ گیا, مگر اب جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو میں شک میں پڑ گیا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کون حق ہے, آپ حق پہ ہو کہ معاویہ. کہا کیوں؟ کہا دیکھو آپ ادھر بھی نماز ہو رہی ہے, ادھر بھی نماز ہو رہی ہے, ادھر بھی اذان و اقامت ہوئی, ادھر بھی اذان و اقامت ہوئی, ادھر بھی تلاوت قرآن ہو رہی ہے, ادھر بھی تلاوت قرآن ہو رہی ہے. یعنی ادھر بھی اہل قبلہ, ادھر بھی اہل قبلہ. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب ان دونوں میں جنگ ہو رہی تو حق پہ کون ہے؟ امیر المومنین کا زمانہ بڑا سخت ترین زمانہ تھا اس لحاظ سے, چونکہ حق و باطل مکس ہو. رسول کے زمانے میں یہ مشکل نہیں تھی, وہاں حق اور باطل کو سمجھنا آسان تھا. کیوں؟ چونکہ ایک طرف کافر اور مشرک تھے, ایک طرف رسول اکرم تھے, تو آسان تھا نا.
وہ کہتے تھے اولا حبل، وہ کہتے تھے ادنا لنا عزا، بتوں کے نام ہے نا لات و حبل، وہ کہتے ہمارے لیے یہ، ادھر کا نعرہ یہ تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے بس۔ تو ان کے نعرے الگ تھے، ان کے نعرے الگ تھے، ادھر مشرکین تھے، ادھر جو ہے وہ رسول اکرم تھے۔ لیکن امیر المومنین کے زمانے میں ابھی جب دونوں طرف نماز پڑھ رہے ہیں تو کیسے سمجھے حق پہ کون ہے؟ دونوں طرف تلاوت ہو رہی ہے، دونوں طرف اذان و اقامت ہو رہی ہے، اور یہ تو رسول اکرم اس وقت کہہ کے بھی گئے تھے کہ دیکھو اے علی، میں تنزیل پہ جنگ ہوگی میرے ساتھ، یعنی قرآن کے نازل ہونے پہ جو لوگ انکار کریں گے وہی کا، اس کے حساب سے جنگ ہوگی، لیکن تمہارے یہاں تنزیل پہ جنگ نہیں ہوگی، تمہارے یہاں تعویل پہ جنگ ہوگی، معنی پہ لڑیں گے، نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو میرے لیے جنگ آسان ہے، تمہارے لیے جنگ مشکل ہے، چونکہ دو معنی یا تین معنی میں سے یہ کہنا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس پہ جو ہے وہ جنگ ہوگی۔ تو وہ جوان آیا اور اس نے کہا یا علی مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ اللہ رے مظلومیت امیر المومنین شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید یہ واقعہ لکھتے ہوئے جب یہاں پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ امام کی مظلومیت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ امام نے کہا جاؤ عمار کے پاس۔ عمار وہ ہیں جنہیں رسول نے زندگی میں ایک بار یہ کہا ہے عمار تم حق پہ ہو، اور علی وہ ہیں جنہیں بار بار کہا ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے۔ آپ جو وسیع رسول ہیں، آپ جانشین رسول ہیں، آپ کے بارے میں رسول یہ کہتے ہیں کہ جو میں دیکھتا اور سنتا ہوں وہی علی دیکھتے اور سنتے ہیں۔ لیکن مشکل کیا ہو گئی؟ علی کو حق بتانے کے لیے، حق سمجھانے کے لیے، حق اور باطل میں تمیز دلانے کے لیے کہاں بھیجنا پڑ رہا ہے؟ عمار کے پاس، جناب عمار کے پاس۔ کہتے ہیں یہ جوان گیا جناب عمار کے پاس، جناب عمار سے اپنا معاملہ رکھا کہ مجھے شک پیدا ہو گیا۔ آپ نے کہا دیکھو وہ سامنے کالا علم دیکھ رہے ہو، کس کے ہاتھ میں ہے؟ معاویہ کی طرف۔ اس نے کہا عمر عاص لیے ہوئے ہے اس علم کو۔ تو آپ نے کہا عمر عاص لیے ہوئے؟ کہا دیکھو میں اسے آج چوتھی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اس علم کو، پہلے میں نے جنگ بدر میں دیکھا، میں رسول اکرم کے ساتھ تھا اور یہ علم ادھر ہی تھا مشرکین کے ہاتھ میں، پھر میں نے احد میں دیکھا، میں رسول کے ساتھ تھا اور یہ علم انہی لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، پھر آپ نے کہا پھر میں خندق میں رسول کے ساتھ تھا اور یہ علم ان کے ساتھ تھا، آج چوتھی مرتبہ دیکھ رہا ہوں آج بھی علم ادھر کے ساتھ ہے، انہی کے ساتھ ہے، فرق اتنا ہے آج میرے ساتھ رسول نہیں ہے علی کھڑے ہیں۔ آدمی بدلا ہے بس، آج رسول نہیں ہے، آج علی کھڑے ہیں، وہ علم وہیں کا وہیں ہے۔ تمہیں کس بات میں شک ہو رہا ہے؟ جاؤ جنگ کرو، اگر حق کہیں ہے تو وہ علی کے ساتھ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو جب حق اور باطل مکس ہو رہے ہوں، سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس وقت اس کو الگ کرنا، اسے کہتے ہیں بصیرت سیاسی۔ یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ میرا علم ہر ایک کے پاس نہیں رہ سکتا، اس کے پاس ہوگا جس کے پاس بصیرت ہو۔ میرے علم کے نیچے وہی رہ سکتا ہے جس کے پاس بصیرت ہو اور جس کے پاس صبر ہو۔ صبر کا مطلب یہ ہے یعنی بصیرت ہونے کے بعد، حق اور باطل میں تمیز ہونے کے بعد پھر حق کے اوپر کھڑے رہنا، بموقع اس کے اوپر عمل کرنا۔ جب معلوم ہو گیا کہ یہ بات حق ہے تو بس اب اس کے پیچھے لگ جاؤ، پھر تاخیر نہ کرو، ورنہ تشخیص کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، حق اور باطل کو فرق کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ترما بن عدی بہت بڑے بہادر تھے، امیر المومنین کے بڑے نزدیکیوں میں سے تھے۔ ایک بار معاویہ کے پاس بھیجنے کی بات آئی کہ کسے بھیجا جائے، تو لوگوں نے کہا ترما کو بھیجو، یہ معاویہ کو اس کے دربار میں ہی ذلیل کریں گے، اور ایک بڑا طولانی واقعہ ہے جو اس سے بحث ہوئی ہے۔ لیکن 20 سال بعد جب امام حسین کوفے جا رہے تھے اور حر نے گھیر لیا تو یہ کوفے سے آ رہا تھا۔ ترما سنیے ذرا، تشخیص حق اور باطل کے ہونے کے ساتھ ساتھ فوراً اور موقع پر عمل کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ اب یہ ملا امام سے، مولا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کوفے جا رہا ہوں۔ کہا مت جائیے کوفے، ابن زیاد آ گیا ہے، برا حال ہے، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ امام نے کہا نہیں، مجھے تو ذمہ داری سونپی گئی ہے، مجھے تو جانا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن
اصل میں کچھ سامان خرید کے لایا تھا اپنے بچوں کے لیے، میں اس سامان کو دے کے اور ابھی آتا ہوں آپ کے پاس، میں یہ سامان دے کے آتا ہوں، اور اب جب وہ واپس آیا نا تو کتنا وقت گزر چکا تھا، اب جب وہ جانے لگا اسی جگہ پہ پہنچا جہاں ہر نے گھیرا تھا، اور وہاں فوجیوں نے روکا، کہاں جاتے ہو؟ کہا حسین کے پاس۔ کہا کیوں؟ کہا مدد کرنے۔ کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو ان کا سر کربلا سے جو ہے وہ کوفے لایا جا رہا ہے، یعنی جنگ ونگ ہو چکی، سر جو ہے وہ کربلا سے کوفے لے جایا جا رہا ہے، حق اور باطل میں تشخیص کر چکا تھا کہ حق حسین کے ساتھ ہے، لیکن بموقع عمل نہیں کیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ پیچھے رہ گیا۔ لہذا جب حق اور باطل میں پہچان کر لو تو دوسرا قدم یہ ہے کہ فوراً قدم اٹھاؤ اس کے لیے، اسے کہتے ہیں سیاسی بصیرت، اور یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں اگر آج کی مثال دوں میں، ہم عجیب موڑ پہ کھڑے ہیں شیعت کے لحاظ سے، آپ دیکھو اگر کوئی سیاسی آدمی ہے نا بصیرت کے لحاظ سے، اس وقت جو سیاسی بصیر آدمی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے سوا آغا خامنہئی کے۔ آپ اگر رہبر کی بصیرت دیکھیں، بس تھوڑی سی بات کہوں، آپ دیکھو داعش آیا سیریا میں، اور وہ ایسے ہی نہیں آیا تھا، پورے پلاننگ کے ساتھ آیا تھا۔ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ تو اس کے پیچھے تھیں، یورپین اور امریکہ یہ تو سب تھے ہی، خود جو علاقے کے مسلمان ممالک تھے وہ بھی اس کے پیچھے تھے، جیسے ترکی ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، سعودیہ ہے، یہ سب اس کو فنڈنگ کرتے تھے، انہوں نے ساری چیزیں ان کو دی تھیں۔ یہ چھوٹے مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، ان کا کم سے کم ارادہ یہ تھا کہ 30 سال تک یہ جو علاقہ، یہ جو ریجن ہے، اس کے اوپر ان کا قبضہ رہے، کم سے کم 30 سال، اور اس پورے علاقے میں افراتفری مچی رہے۔ ان کے مقصد بہت تھے اس کے اندر۔ آپ دیکھو انرجی، گیس اور تیل، مڈل ایسٹ اور خاص طور سے یہ جو علاقہ ہے، 70% انرجی جو ہے وہ اسی علاقے میں ہے دنیا کی، چاہے وہ گیس لے لیجئے آپ، چاہے وہ تیل لے لیجئے آپ، یہ ساری انرجی تو کیا ہوئے کہ بھائی ہمارا اس کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے، جو ان کو لانے والے تھے۔ ان تمام ملکوں کا جو سٹرکچر ہے وہ سب تباہ و برباد کر دیا جائے، اور وہ کامیاب ہوئے۔ سیریا کا حال دیکھ لیجئے آپ، یمن کا حال دیکھ لیجئے آپ، ایک حد تک جو ہے وہ لبنان کا حال دیکھ لیجئے آپ، تاکہ وہ افراتفری مچے اور یہ ملک جو ہے وہ طاقتور نہ رہ سکے۔ کچھ ہی دنوں میں یعنی انہوں نے وہ، اور کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ عراق، اور عراق چھوڑیے، ایک جگہ وہ ہے لازقیہ کہ جہاں ایران سے بھی 15 کلومیٹر کا بس فاصلہ تھا، اس جگہ تک پہنچ گئے تھے وہ لوگ۔ تو پورے ریجن کے جو انرجی ہے اس پہ کنٹرول، ان کا سٹرکچر بالکل تباہ کر کے انہیں کمزور جو ہے وہ کر دیا جائے، اور یہ جو علاقہ ہے اسے بہت سے علاقوں میں بانٹ دیا جائے۔ اب جیسے کردستان 4 ملکوں میں ہے، کرد 4 لوگ رہتے ہیں، ترکی میں بھی رہتے ہیں، عراق میں بھی رہتے ہیں، سیریا میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں۔ تو ان کا کیا ان کا یہ تھا کہ بھائی اس کو تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے، ایک طرف وہ کرد، ایک طرف، اور پورا ایک علاقہ ان کے قبضے میں دے دیا جائے سب کے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایران بھی کمزور ہوگا، جو محور مقاومت ہے حزب اللہ اور انصار اللہ وہ بھی کمزور ہوں گی، اور جو ایران ہے وہ بھی کمزور ہوگا۔ اور اس کا مطلب کیا؟ وہ کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا جو خواب ہے اسرائیل کا وہ پورا ہوگا۔ لیکن ایک اہم بات بتاتا ہوں، اس سے زیادہ، ان سب سے زیادہ ہے اسلام کے چہرے کو بدنام کرنا۔ چونکہ جتنا قتل و غارت گری ہو رہی تھی وہ کہاں ہوتی تھی؟ اس کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ کا، اور وہیں وہ ذبح کرتے تھے اور اس کی ویڈیو ڈالتے تھے۔ اب یہ جو ویڈیو ڈالنا ہے نا، یہ کوئی بات نہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ صاحب وہ کچھ ایسے، نہیں، یہی پلاننگ تھی اصل میں۔ چونکہ یورپین لوگوں نے جو تجزیہ کیا تھا وہ یہ تھا 2050 تک 70% مسلمانوں کی آبادی ہوگی یورپین ملکوں میں۔ چونکہ انقلاب اسلامی کے بعد لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف بڑھ رہے تھے، تو پھر اسلام کا چہرہ گندا کیا جائے۔ عبد الحمید ریگی زاہدان میں جب پکڑا گیا اور اس سے انٹرویو لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ بھائی ہر گروہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ آئیں،
تم جب یہ ویڈیو ڈالتے ہو تو کون تمہارے ساتھ آئے گا؟ جب تم یہ ویڈیو ڈالو گے قتل کرنے کی، زنا کرنے کی، اور الٹی سیدھی ویڈیو ڈالو گے تو کون تمہارے ساتھ آئے گا؟ لوگ تو نفرت کریں گے۔ اس نے کہا ہم بھی نہیں چاہتے یہ چیزیں، لیکن ہم مجبور ہیں۔ پاکستان میں امریکہ کا جو سفیر بیٹھا ہے وہ ہمیں پیسے دیتا ہے اس بات کے کہ بھائی تمہیں یہ کرنا ہی ہے، ویڈیو بنانی ہے، ورنہ اتنی ہائی لیول کی ویڈیو وہ لوگ کے بنانے کی بس کی بات نہیں تھی، اور اس طریقے سے پھر انہیں پھیلانا۔ تو ان کا ایک اہم مقصد کیا تھا؟ اسلام کے چہرے کو بدنام کرنا۔ 30 سال تک اس علاقے پر۔ مگر میں جو بات کہہ رہا تھا، اب وہ سیاسی بصیرت دیکھیں رہبر کی۔ جیسے ہی یہ داعش کا معاملہ شروع ہوا تو رہبر نے کیا کہا؟ نہیں بھائی، اس کا مقابلہ کرو وہیں جا کے، اس کا مقابلہ کرو وہیں جا کے، اور قاسم سلیمانی جیسے کمانڈر کو اس کام کے لیے لگا دیا کہ آپ جائیے وہاں۔ ایران میں لوگوں نے کہنا شروع کیا اسد کی مدد کرنے جا رہے ہیں، اسد کی فوج کی مدد کرنے جا رہے ہیں، وہ تو شرابی ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو وہ ہے۔ لیکن رہبر نے کہا نہیں، چونکہ رہبر نے حق اور باطل تشخیص دے لی تھی، وہ سیاسی پروپیگنڈا وہ سب سمجھ گئے تھے کہ کیا چل رہا ہے، لہذا اس کو سمجھنا اور فوراً اقدام کرنا۔ آپ دیکھو، ہم صرف کہتے ہیں شہزادی کا روزہ بچایا گیا، نہیں، صرف شہزادی کا روزہ نہیں ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، جب عراق میں کاظمین اور عسکرین کی طرف آ گئے تھے تو انہوں نے ادھر تو اڑانے شروع کر دیے تھے روزوں کو، تو صرف ایک روزہ تھوڑا ہی جاتا، یہ سارے روزے جو ہے یہ لوگ منہدم کرتے۔ لیکن رہبر نے اس سیاست کو پکڑا، قاسم سلیمانی کو ادھر بھیجا، 6 سال لگے، 2000 شہید دیے۔ تو آپ دیکھیں کہ بصیرت سیاسی کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل کو پہچاننا اور پھر فوراً عمل کرنا۔ تو اگر کسی کی سیاسی بصیرت ایسی ہے، آج ہم اس کے بارے میں شک کر سکتے ہیں کیا کہ وہ کدھر کھڑا ہے، یا جدھر وہ کھڑا ہے ادھر حق نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزو، جناب عباس کی، بس میں نے بات ختم کی، 2-4 منٹ دو مجھے، ایک صلوات پڑھ لو۔ ہم یہ کہہ کے پھنس گئے کہ آپ کا لیول اوپر آ گیا ہے، کیونکہ اب ہمیں اس اوپر جانا پڑ رہا ہے ادھر کو۔ آدمی کو امام کی، جناب عباس کی جو اہم ترین صفت ہے نا، کان عمنا العباس، ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ، ان کے اندر یہ بصیرت پائی جاتی تھی، وہ سمجھتے تھے حق اور باطل کے اندر، جب وہ تشخیص دیتے تھے۔ کیسے؟ بس 2 منٹ دیجئے۔ آج اگر کوئی کربلا کے بارے میں ہم سے یہ کہے کہ امام حسین کو نہیں جانا چاہیے تھا، نہیں نکلنا چاہیے تھا، ہم کہیں گے بیوقوف ہے تو۔ اگر امام نہ جاتے تو دین نہ بچتا، چونکہ آج ہماری سمجھ میں آ گیا نا۔ تو آج کہنا کہ صاحب اگر امام نہ جاتے تو دین نہ بچتا، یہ آسان ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، چونکہ آج مقصد سمجھ میں آ گیا ہے ہماری۔ اگر آج کوئی یہ کہے کہ امام حسین بچوں کو لے کے کیوں گئے، تو ہم کہیں گے تو بیوقوف ہے کیا؟ اگر نہ لے کے جاتے تو دین ہم تک نہ پہنچتا، ان کی مظلومیت نہ آتی، یزیدیوں کا ظلم نہ آتا ہمارے سامنے۔ تو آج اگر کوئی کہے تو آج اس کو ماننا بڑا آسان ہے، چونکہ ہمارے پاس اس کے دلائل، اس کے مقصد جو ہے واضح ہو گئے، اگرچہ سب تو ابھی واضح بھی نہیں ہوئے ہیں، یا تو ظہور پہ ہوں گے، یا رجت پہ ہوں گے، یا قیامت میں ہوں گے، سارے مقصد تو واضح بھی نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب امام نکل رہے تھے نا، اس وقت بڑے بڑے لوگ، چاہے وہ عبداللہ ابن عباس ہوں، چاہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہوں، چاہے وہ عبداللہ ابن جعفر ہوں، سب کیا کہہ رہے تھے؟ مولا مت جائیے، چونکہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یزید کیا ہے، حسین کیا ہے، وہ سمجھ نہیں، بس اتنا ہے فرزند رسول کو قتل کر دیا جائے گا، مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کے۔ لہٰذا یہ بڑے بڑے لوگ کیا کر رہے تھے؟ مولا نہ جائیے، اچھا آپ جا رہے ہیں، بچوں کو نہ لے کے جائیے۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ سیاسی بصیرت نہیں تھی۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جناب عباس وہاں سے نکلے ہیں، کوئی تاریخ بتائے کہ مولا نے کہا ہو، جناب عباس نے کہا مولا نہ جائیے، اور اگر جا رہے ہیں تو بچوں کو نہ لے جائیے؟ کوئی تاریخ دکھائے، جھوٹی سے جھوٹی تاریخ دکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عباس بصیرت کی اس منزل پر ہیں کہ جہاں سارے قد بونے دکھائی دے رہے ہیں،
وہاں جناب عباس وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، حق اور باطل کو تشخیص دے رہے ہیں، سارے مقصد ان کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہی وجہ تھی آخر وقت تک اپنے اس عمل کے اوپر ڈٹے بھی رہے. یعنی جب حق سمجھ میں آ گیا تو ببو کا عمل بھی کیا، حتیٰ کہ جب امان نامہ لایا گیا کہ آپ نکل جاؤ کچھ نہیں ہوگا، تو آپ نے یہ کہہ کے اسے پھینک دیا، منہ پہ مار دیا، تیرے پہ لعنت، تیرے امان نامے پہ لعنت، میں حسین کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.